أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإسماعيل وإدريس اور اسماعیل علیہ السلام کو اور ادریس علیہ السلام کو وذوالکفل اور ذوالکفل علیہ السلام کو کل من الصابرین ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا۔ انبیاء کا مبارک ذکر جاری ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام یہ تینوں فرمایا صبر کی صفت میں بڑے ممتاز تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور آپ کو بچپن ہی سے بہت سی آزمائشوں اور تکلیف دہ حالات سے گزرنا پڑا، مگر انہوں نے ہمیشہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ سب سے پہلے تو انہیں مکہ کی بے آب و گیاہ سرزمین میں اپنی والدہ کے ساتھ اس وقت جانا پڑا جب وہ ایک شیر خوار بچے تھے۔ پھر جب وہ بڑے ہوئے تو شکار اور زمزم کے پانی پر انہیں زندگی گزارنی پڑی، جس میں انہوں نے بڑے ہی صبر و ہمت کا مظاہرہ کیا۔ پھر جب ذرا سے بڑے ہوئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں یہ حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دیں اللہ کی رضامندی کی خاطر۔ تو انہوں نے بیٹے سے پوچھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ تو انہوں نے بڑے کمال صبر کا مظاہرہ کیا اور کوئی جزا فضا نہیں کی اور ذبح ہونے سے انکار نہیں کیا اور نہ کو بہانہ بنایا اور نہ ہی اپنے والد کو اس معاملے میں ناراض کیا۔ تو اس کے بعد بھی آپ بنو جرہم کے درمیان ایک عرصے تک رہے، پھر بیت اللہ شریف کی تعمیر میں آپ نے ہر قسم کی مشقت برداشت کی اور صبر سے کام لیا اور اپنے والد گرامی کے ساتھ کعبہ کی تعمیر میں پوری طرح شریک رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اکثر اہل علم تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے باپ کے دادا تھے، یعنی ان سے پہلے تھے، آدم علیہ السلام کے بعد۔ مگر امام بخاری رحمہ اللہ اس طرف گئے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے۔ یہ ذوالکفل کھڑے ہوئے اور حضرت الیسع علیہ السلام جو ایک بنی اسرائیلی پیغمبر تھے، یہ ان کے بھتیجے تھے، اور جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے چاہا کہ اپنا جانشین کسی کو مقرر کر دیں، تو انہوں نے سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ جو آدمی مجھ سے یہ وعدہ کرے کہ وہ ساری رات قیام کرے گا اور سارا دن روزہ رکھے گا اور کبھی غصے میں نہیں آئے گا، تو اس آدمی کو میں اپنی جگہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ پاک کے اشارے سے اور اللہ کے حکم سے انہوں نے یہ اعلان کیا۔ ذوالکفل کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ساری رات قیام کروں گا، سارا دن روزہ رکھوں گا اور کبھی غصے میں نہیں آؤں گا اور
तफसीर में है कि आप सिर्फ दोपहर के वक्त थोड़ा सा सोते, कैलूला करते और रात पूरी की पूरी जाग कर अल्लाह के सामने गुजार देते। बाज़ लोगों ने यह भी कहा है कि ये नबी नहीं थे, ये एक वली अल्लाह थे, नेक आदमी थे, बनी इसराइल के थे, लेकिन अंबिया के ज़िक्र में इनका ज़िक्र करने से यही बात मालूम होती है कि ये भी अल्लाह के नबी थे। कुल्लु मिनस साबिरीन, और आदमी साबिर उस वक्त होता है जब वो अल्लाह की फर्माबरदारी पर अपने आप को रोक कर रखे और अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को रोक कर रखे और अल्लाह की नाजिल करदा मुसीबतों और मुश्किलात पर जज़ा फ़ज़ा न करे और उसकी रज़ा पर राज़ी रहे। व अदखलनाहुम फ़ी रहमतिना, और हमने उन्हें अपनी रहमत में दाखिल कर लिया। इन्नहुम मिनस सालिहीन, यकीनन वो नेकोकारों में से थे। सलाह फसाद की ज़िद है और सालेह आदमी उस वक्त होता है जब तीन चीज़ें उसमें पाई जाएं। एक तो ये कि उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से सरशार रहे और हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से उसका दिल बेदार रहे, और दूसरा ये कि उसकी ज़बान हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे और फजूल गोई से और गलत बयानी से और ग़ीबत से और इस किस्म के अयूब से आदमी बच के रहे। और तीसरा ये कि उसके तमाम आज़ा और जवारिह अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक काम करें, तो ऐसा आदमी सालेह कहला सकता है। तो इन हज़रात के लिए इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला अपनी किताब मुक़द्दस में इनके सालिहीन होने की गवाही दे रहा है और क़यामत तक के लोगों को ये अल्फाज पढ़ने के लिए अता किए हैं, और जो कोई इन्हें पढ़ेगा उन्हें इस पर सवाब भी मिलेगा और उनकी शोहरत और नामवरी और उनकी नेकनामी भी अल्लाह पाक ने इस तरीके से फरमा दी। वज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन, और मछली वाला जब वो गुस्से से भरा हुआ चला गया। वज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि, तो उसने ख्याल किया कि हम उस पर कोई गिरफ्त नहीं करेंगे। फनादा फ़िज़्ज़ुलुमाति, तो उसने अंधेरों में पुकारा, अल्लाह इलाहा इल्ला अंता, ये कि कोई माबूद बरहक नहीं सिवाय तेरे। सुबहानक, तू पाक है। इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन, बिलाशुबा मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। नून की जमा है नीनान, जैसे हूत की जमा है हीतान, और नून एक बड़ी मछली को कहते हैं। इनको अल्लाह पाक ने इराक की एक बस्ती की तरफ नबी बनाकर भेजा जिसका नाम नीनवा था। पहले नून पर ज़ेर और दूसरे नून पर ज़बर। ये जो हम नैनवा पढ़ते हैं ये सही नहीं, नीनवा इसका सही तलफ़ुज़ है। और ये दरियाए फ़ुरात के किनारे मौसिल शहर के करीब ये बस्ती वाक़ थी, और अल्लाह पाक ने इनको नबी बनाकर वहाँ भेजा और इन्हें बताया
کہ 3 دن کے بعد تمہاری قوم پر عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اب یہاں میرا کوئی کام نہیں، ان پر تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، لہذا مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ جبکہ اللہ پاک کی تقدیر میں یہ تھا کہ ان کا عذاب ان سے ٹال دیا جائے گا، اور یونس علیہ السلام کی قوم کو ضرورت تھی اس موقع پر کہ وہ ان کی رہنمائی کرتے، لیکن اللہ کے امر کے بغیر ہی وہ وہاں سے چل دیے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اشارہ ہے کہ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، کہ اے میرے نبی آپ ہجرت کرنے میں جلدی نہ کیجیے، اللہ کے حکم کا انتظار کیجیے، اور یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے کہ وہ اللہ کی طرف سے اجازت ملنے سے پہلے ہی وہاں سے چل دیے۔ فظن ان لن نقدر علیہ، تو ان کا خیال یہ تھا کہ میرا عذاب کی خبر آنے کے بعد یہاں سے نکل جانا، اللہ پاک اس پر ناراض نہیں ہوں گے اور نہ ہی میری گرفت کریں گے، اس لیے اپنے اجتہاد کے مطابق وہ وہاں سے چل دیے۔ تو اس قصے کو مفسرین کرام نے بیان کیا ہے، بلکہ خود قرآن مجید نے کئی ایک مقامات پر بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ ان یونس لمن المرسلین، سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یونس علیہ السلام بھی ہمارے رسولوں میں سے ایک تھے۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگ نکلے ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ عبد عابق، اس غلام کو کہتے ہیں جو اپنے مالک سے بھاگ کر نکل جائے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی ہمارے حکم کے بغیر اپنی بستی سے بھاگ نکلے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ضرورت سے زیادہ بھری ہوئی تھی، اوور لوڈ تھی، سامان بھی اس پر تھا، بندے بھی تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ کشتی ہچکولے کھا رہی ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ سامان بھی اتار کر دریا میں پھینک دیا جائے اور کچھ بندے بھی اس میں سے اتار کر دریا میں پھینک دیے جائیں۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام بھی نکلا اور وہ انہیں دریا میں پھینک دیا گیا۔ یا بعض روایات میں یہ ہے کہ انہوں نے صرف ایک بندے کو اتارنے کا فیصلہ کیا اور حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، آپ سب لوگ بچ جائیں، میری خیر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نیک آدمی ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم آپ کو نہیں پھینکیں گے، تو ہم قرعہ ڈالیں گے، جس کے نام کا قرعہ نکلا ہے اس کو پھینکیں گے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو جب قرعہ ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام ہی ہارنے والوں میں سے نکلے اور انہوں نے چھلانگ لگا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، کہ اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ میرا بندہ آ رہا ہے، اس کو تم نے ہضم نہیں کرنا، بس اپنے پیٹ میں امانتاً رکھنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ لا الہ الا انت، اے اللہ سب سے پہلے تو میں تیرے معبود ہونے کا اور اپنے غلام اور محتاج ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس میں بڑی ترتیب سے یونس علیہ السلام نے دعا کے مختلف مراحل طے کیے اور فرمایا سبحانک، یا اللہ تم نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں بھیجا ہے
تو یہ کوئی ظلم نہیں ہے بلکہ عین تیرا انصاف ہے، اور تو پاک ہے ہر کمزوری سے، ہر ظلم سے اور ہر کمزوری سے۔ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ تو اس مچھلی کے پیٹ سے مجھے باہر نکال دے۔ انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ہی خطا کار تھا، میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا اور میں نے آپ کے حکم کا انتظار کیے بغیر قوم کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں اور مسند احمد میں یہ روایت ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت ذنون اذ دعا وهو فی بطن الحوت، فرمایا یونس علیہ السلام کی دعا جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لم یدع رجل مسلم بہا قط الا استجاب اللہ له، کہ کوئی مسلمان شخص اگر یہ دعا پڑھ کر اللہ سے کچھ مانگے گا تو اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا۔ تو اگر کوئی انسان کسی بھی مقصد کے لیے اس دعا کی کثرت کرے اور کچھ نہ ہو تو اللہ سے یہ کہے کہ یا اللہ میں نے اپنی جان پر جو ظلم کیے ہیں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان کو تو معاف فرما دے، اور یہ دعا کثرت سے پڑھے تو یقیناً اللہ پاک اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور یہ جو ہمارے بعض بزرگوں نے 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھ کر اس کے بعد کچھ کھانا پکا کر تقسیم کرنے کا سلسلہ قائم کیا ہوا تھا، اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ بس اتنا ہے کہ آپ کثرت سے یہ دعا پڑھیں، جب بھی کوئی مشکل ہو یہ دعا پڑھیں تو اللہ پاک مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ فاستجبنا له، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ فرمایا ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو دریا کے کنارے پہ اگل دے، اور فرمایا کہ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، یونس علیہ السلام کو اس حالت میں مچھلی نے پھینکا کہ ان کے جسم کے بال جھڑ گئے تھے، اور جیسے ایک چوزا انڈے سے نکلا ہوا ہوتا ہے اس طرح ان کے جسم کی حالت ہو گئی۔ فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، تو ہم نے پھر ایک پودا پتوں والا ان کے اوپر اگا دیا، جس سے ان کو سایہ بھی ملا اور ان کو خوراک بھی ملتی رہی۔ فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، پھر ہم نے 1 لاکھ سے اوپر لوگوں کے پاس ان کو واپس بھیجا کہ جاؤ اپنی قوم میں رہ کر ان کو دین کی دعوت دو اور ان کی رہنمائی کرو۔ وہ لوگ انتظار میں تھے کہ ہمارا نبی کہاں گیا۔ جب وہ آئے تو بہت خوش ہوئے اور سارے کے سارے توبہ کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے تو اللہ نے عذاب ہٹا دیا، اور پھر یونس علیہ السلام بھی ان کے پاس واپس آ گئے۔ ترجمہ ایک بار، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کو، وذوالکفل، اور ذوالکفل علیہ السلام کو، کل من الصابرین، ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا، وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا،
إنهم من الصالحين یقیناً وہ نیکوکاروں میں سے تھے وَذَنُّونِ اور مچھلی والے اذ ذهب مغاضبا جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا فظن ان لن نقدر علیہ تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے فنادى في الظلمات تو اس نے اندھیروں میں پکارا اللہ الہ الا انت کہ کوئی معبود برحق نہیں تیرے سوا سبحانک تو پاک ہے انی کنت من الظالمین یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا فاستجبنا له تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ونجیناہ من الغم اور ہم نے اس کو غم سے نجات عطا کر دی وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیں گے وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.